الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم عقیقے کے تعلق سے 10 مسائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مباح و مستحب ہے کہ اگر کوئی کر لے تو ثواب ملے گا، بہتر ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ بھی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائے دور ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر مونڈا جائے، اور سر مونڈنے کے وقت تو عقیقہ کیا جائے، اور پھر جو بال نکلے تو بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا اتنا سونا صدقہ کر دیا جائے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ہمارے ہاں بہت لوگوں کے ایسے نام ہوتے ہیں جن کا کچھ معنی نہیں ہوتا یا برے معانی ہوتے ہیں، لہذا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان یا اولیاء کرام علیہم الرضوان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جائے تاکہ ان کی برکتیں بچوں کو ملے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ، بہرحال اس کی تکریم اور عزت کی خاطر اس کا نام رکھا جائے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو زندگی میں جب چاہے تب عقیقہ کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ 7واں مسئلہ ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے، اور اگر لڑکی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس میں 1 بکری۔ یہ بہتر ہے، مناسب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر لڑکے کا عقیقہ کرتے ہیں اور اس میں 1 ہی بکرا آپ ذبح کرتے ہیں یا 1 ہی بکری آپ ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی لڑکی کا آپ نے عقیقہ کیا اور اس میں 2 بکروں کو ذبح کر دیا، یا 1 بکری یا 1 بکرے کو آپ نے ذبح کیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی گائے یا اونٹ میں عقیقہ کا حصہ آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا بھینس ہے، اونٹ ہے، جو بڑے جانور ہیں جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 5 حصے آپ نے قربانی کے شامل کر لیے اور 2 عقیقے کے 7 حصے ہو گئے، تو اس طریقے سے آپ کی قربانی بھی ہو گئی اور جن کا عقیقہ کرنا تھا تو عقیقہ بھی ہو گیا۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہے جو قربانی کے جانور کی شرائط ہے، یعنی جیسے قربانی میں یہ ہے کہ جو بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب کی جو عمر ہے 1 سال ہونی چاہیے کم از کم، گائے، بیل، بھینس ان کی کم از کم 2 سال، اونٹ ہے تو کم از کم 5 سال۔ تو اسی طریقے سے عقیقے میں بھی یہ شرائط کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور پھر عیب سے بھی خالی ہونا چاہیے اسے، کہ اگر تھوڑا عیب ہے تو عقیقہ ہو جائے گا، اگر زیادہ عیب ہے تو پھر وہ عقیقے میں جانور نہیں چلے گا۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کی کھال کا، عقیقے کے جانور کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی جانور کی کھال کا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے قربانی کے جانور کی کھال کو ہر کار خیر میں اور نیک کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے، تو اسی طریقے سے عقیقے کی کھال کا بھی وہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مسائل کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔